بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو متفر استقبال ہے مقرر ٹی وی چینل پر، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 27 رمضان المبارک کی شب، جو کہ قدر کی شب ہے۔ تو یہ قدر کی شب ہی نہیں بلکہ ایک حافظ قرآن کی بھی رات ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو اس خاص موقع پر ایک حافظ قرآن کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک ضروری اطلاع دے دوں کہ جو کلاسیں ہمارے پاس چل رہی تھیں اس کے داخلے اب بھی جاری ہیں الحمدللہ، جس میں حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، دورہ قرآن اور تقریر کورس ہے۔ اگر آپ بھی یہ کورس کرنا چاہتے ہیں، گھر بیٹھے حفظ قرآن کرنا چاہتے ہیں، ناظرہ قرآن کرنا چاہتے ہیں یا دورہ قرآن سنانا چاہتے ہیں یا تقریر کورس کرنا چاہتے ہیں، تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ڈائریکٹلی آپ ہمیں میسج کیجیے گا، کال برائے مہربانی نہیں کیجیے۔ اور اگر کوئی سوال ہو تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجیے گا، سوال و جواب کے لیے آپ ہمیں کال یا میسج برائے مہربانی نہیں کیجیے گا۔ چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ 27 رمضان المبارک کی شب، جی ہاں ناظرین، یہ ایک بہت ہی خاص موقع ہوتا ہے، بہت ہی اہم موقع ہوتا ہے اور بہت ہی خوشی کا موقع ہوتا ہے، بالخصوص حفاظ کرام کے لیے، چونکہ بہت ساری مساجد میں اسی شب کو ایک حافظ قرآن جو ہے تراویح میں اپنا قرآن مکمل کرتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جہاں ایک روزہ دار کے لیے 2 خوشی کے مواقع ہیں، وہیں ایک حافظ قرآن کے لیے 4 خوشی کے مواقع ہیں۔ جی ہاں ناظرین، روزہ داروں کے لیے جو 2 خوشی کے مواقع آپ جانتے ہی ہیں کہ پہلی خوشی اس کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، ایک روزہ دار جو ہے۔ دوسری خوشی اس وقت اس کو میسر ہوگی جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ تو ایک روزہ دار کے لیے 2 خوشی کے مواقع ہیں، ہے نا؟ لیکن ایک حافظ قرآن کے لیے 4 خوشی کے مواقع ہیں۔ پہلا تب جب وہ پہلی دفعہ اپنے استاد کے پاس قرآن مکمل کرتا ہے، یعنی حفظ قرآن مکمل کرتا ہے، حافظ قرآن بن جاتا ہے، اس وقت جو اس کو خوشی ملتی ہے اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، اتنی بڑی اتنی اہم اس کو خوشی میسر ہوتی ہے، بہت ہی خوشی کا اہم خوشی کا موقع ہوتا ہے وہ۔ تو پہلی خوشی اس وقت اس کو میسر ہوتی ہے۔ دوسری خوشی اس کو میسر ہوتی ہے پورے رمضان، جب وہ تراویح پڑھا کر کے اپنے حجرے میں آ جاتا ہے تو آرام اور اطمینان، ایک راحت محسوس کرتا ہے اپنے اندر، اور ایک دل کو تسلی ملتی ہے، دل کو خوشی ملتی ہے کہ چلو آج کی جو ذمہ داری ہمارے کندھوں پر تھی وہ ہم نے پار لگا دیا۔ جس طرح سے ایک روزہ دار جو ہے ہر دن افطار کے بعد خوشی محسوس کرتا ہے، پورے رمضان ہر روزہ افطار کے بعد جو ہے، اسی طرح سے ایک حافظ قرآن جو ہر تراویح کے بعد، ہر تراویح سنا لینے کے بعد جو اپنے اندر خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو یہ دوسرا موقع ہوتا ہے جب وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور تیسری خوشی کا موقع یہی 27ویں شب ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ بہت ہی خاص موقع، بہت ہی اہم موقع ہوتا ہے جب ایک حافظ قرآن کے کندھے پر جو ذمہ داری ہے تراویح سنانے کی وہ مکمل ہو جاتی ہے، یعنی ایک حافظ قرآن جو اسی شب میں اپنا قرآن جو ہے مکمل کر لیتا تراویح میں، تو اس کو ایک اور دفعہ جو ہے بہت بڑی خوشی اور بہت راحت اپنے اندر جو ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ تو یہ تیسرا موقع ہوتا ہے۔ اور چوتھا موقع جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، یعنی قیامت کے دن یہ قرآن جب اس کے حق میں سفارش کرے گا تو اس وقت بھی اس کو ایک خوشی میسر ہوگی۔ تو یہ 4 خوشی کے مواقع ہیں ایک حافظ قرآن کے لیے۔ تو اس خاص موقع پر یعنی 27ویں شب کو ایک حافظ قرآن کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں، اس کو لے کر کے ہم بات کر لیتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، تو سب سے پہلے ایک حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس موقع پر، یعنی تراویح میں جو انہوں نے قرآن مکمل کیا ہے، تو تکمیل قرآن کے موقع پر اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی توفیق سے وہ جو ہے تراویح میں لوگوں کو قرآن سنا پایا اور اپنا قرآن جو ہے مکمل کر پایا۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اس کے ساتھ جو ہے لوگوں کا بھی، عوام الناس کا بھی، مقتدی اور مصلی حضرات کا بھی، گاؤں والوں کا بھی، سننے والوں کا بھی، یعنی سامعین کا، ان سب کا جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو خوشی کے اس موقع پر لوگوں کا بھی، عوام الناس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 3، کہ جو کچھ بھی عوام الناس کی طرف سے اس کو انعام اور اکرام کے طور پر دیا جائے، خواہ وہ پیسے کی شکل میں ہو، کسی اور چیز کی، کپڑے کی شکل میں ہو، کسی اور چیز کی شکل میں ہو، اس پر بھی اس کو خوشی جو ہے ہونی چاہیے، اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور لوگوں کا خوش شکریہ جو ہے وہ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، چوتھی چیز ہے کہ اس موقع پر جو ہے آپ جو ہے حفظ قرآن اور حافظ قرآن کے مقام اور حفظ قرآن کی فضیلت اس کو بھی بیان کریں۔ اگر آپ بیان نہیں کر سکتے تو امام صاحب کو اشارہ کریں، وہ اس موقع پر جو ہے حفظ قرآن کی جو فضیلت ہے،
حافظ قرآن کا جو مقام ہے اس کو وہ لوگوں کے سامنے اجاگر کرے، بیان کرے، تاکہ لوگوں کے اندر بھی شوق ہو، ذوق ہو اپنے بچوں کو پڑھانے کا، خود حفظ قرآن کرنے کا۔ اور چونکہ اس کے بعد جو ہے رمضان کے بعد جو ہے شوال کے مہینے سے پڑھائی بھی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ خاص موقع ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کی تقریر ہو اور اس کے اندر جو حفظ قرآن کی فضیلت بیان کی جائے اور حافظ قرآن کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو بھی بیان کیا جائے۔ میں نے ویڈیو کو ڈسکرپشن میں لنک دے دی ہے، اس پر ایک تحریر میری آ چکی ہے، تقریر آ چکی ہے، اگر آپ مقری.com پر جائیں گے تو وہاں آپ کو مل جائے گی حفظ قرآن کی فضیلت اور حافظ قرآن کا مقام، تو اس تقریر کو کر سکتے ہیں اگر آپ مقری اور خطیب ہیں تو، اور اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم امام صاحب سے اشارہ کر کے اس موقع پر جو ہے اس ٹاپک پر جو ہے گفتگو کریں، تاکہ عوام الناس کے اندر بھی جو ہے حفظ قرآن کی جو فضیلت ہے، حفظ قرآن کا جو مقام ہے، وہ جذبہ اور وہ شوق اور رغبت اور قرآن سے دلچسپی لوگوں کے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے۔ ناظرین، تو کل ملا کر کے یہ باتیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، ساتھ ہی کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جس سے حافظ قرآن کو بچنا چاہیے اور نہیں کرنے چاہیے۔ وہ باتیں یہ ہے، سب سے پہلی یہ کہ جو کچھ بھی عوام الناس کی طرف سے آپ کو تحفے میں انعام کے طور پر، اکرام کے طور پر جو کچھ بھی ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لوگوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری بہرحال نہیں کرنی چاہیے کہ اتنا ملا، اتنا ملا، اتنا ملنا چاہیے، اتنا ہم لیں گے، اس طرح کی شرطیں یا اس طرح کی باتیں کرنا بہرحال ٹھیک نہیں ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، جو کچھ بھی آپ نے کام کیا اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ نمبر 2 یہ کہ دین سے بھی دوری اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہمارے نوجوان ہیں جو اس لائن میں نہیں ہیں، رمضان میں تراویح سناتے ہیں اور پھر جو ہے رمضان کے سنانے کے بعد جو ہے دین سے، مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اگر آپ حافظ قرآن ہیں اور رمضان میں آگے تراویح سنا لیا پھر دین سے دوری اختیار کر لی، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو مکمل طور پر رمضان میں جس طرح آپ نے تراویح سنائی ہے 27 کے بعد بھی مسجد سے اپنا تعلق بحال رکھیں، اس کے بعد بھی مسجد سے اپنا تعلق قائم رکھیں، بلکہ ایک بندے مومن کو تو ہمیشہ مرتے دم تک جو ہے مسجد سے تعلق رکھنا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ بالکل اب مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم نے جو ہے قرآن تراویح میں سنا لیا، اب ہمیں قرآن پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک سال پھر آرام کرو، اس کے بعد جو پھر رمضان آئے گا تو ہم قرآن یاد کریں گے اور تو سنائیں گے، بلکہ یہ بہت ہی اہم موقع ہے جب آپ کے پاس جو آپ کے سینے میں قرآن پختہ ہے، ازور ہے، آپ نے سنایا ہے، تو اس کو ہمیشہ اسی طرح سے یاد رہے، آپ جو ہے 1 پارہ 2 پارہ پڑھنے کا جو سلسلہ ہے اس کو آپ جاری رکھیں۔ جی ہاں، یہ بہت ہی اہم ہے۔ اس طرح ابھی آپ کو قرآن یاد ہے، پورے سال انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے آپ کو قرآن یاد رہے گا۔ اس کے لیے آپ کو ابھی سے ہی تیاری کرنی پڑے گی۔ جو کچھ بھی آپ نے سنایا ہے ایک پارہ کر کے اگر اس طرح سے آپ جو ہے روزانہ کے معمول پر آموختہ پڑھتے رہیں گے قرآن سے، تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے اگلے سال تک اپڈیٹ رہے گا، تازہ رہے گا۔ آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، زیادہ پریشانی اٹھانی نہیں پڑے گی قرآن کو یاد کرنے کے لیے۔ تو اس موقع پر یہ بھی کام ہم کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری ہے قرآن کو یاد رکھنا، اور ہمیں قرآن یاد رکھنے کے لیے قرآن کو ہمیشہ پڑھنا ہوگا۔ تو یہاں پر بھی ہم کو بالکل مطمئن نہیں ہو جانا ہے کہ ہم نے تراویح سنا لی، معاملہ ختم اور خلاص، اب دین سے بھی دوری، قرآن سے بھی دوری، اس طرح کی باتیں بہرحال نہیں ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ کل ملا کر کے باتیں تھی جو 27 رمضان المبارک کی شب جو ہے ہم سب کو دھیان رکھنا چاہیے بطور حافظ قرآن۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیے گا، اور اگر کوئی ساتھی کلاس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جو نمبر دیے گئے ہیں اس پر ہمیں میسج کیجیے گا، ہم انشاءاللہ تعالی ان کے میسج کا رپلائی کریں گے، اور اگر کوئی سوال ہو تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیجیے گا۔ سوال و جواب کے لیے برائے مہربانی آپ ہمیں کال یا میسج نہیں کیجیے گا اس نمبر پر، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔